یعنی ہر سال مجھے یہ خبر ملتی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. یہ 40واں سال ہے تم نے آ کر مجھے خبر دی. تمہارے جیسا کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے, ہر سال مجھے خبر دیتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا. مجھے معلوم ہے میرا حج قبول نہیں ہوا, چلے جاؤ. یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی. بولو ابن احرون نے نماز کی. وہ مالک ابن دینار کھڑے رہے, کہا نہیں میں تو اس کو نماز کے بعد پوچھوں گا کہ حج قبول کیوں نہیں ہوا. خیر جب نماز پوری ہو گئی, مالک ابن دینار آئے, یہ تو بتا دو کہ تمہارا حج 40 سال سے مکہ میں عبادت کرتے ہو, تمہارا حج قبول کیوں نہیں ہوا. اب سنو ابن احرون نے جو داستان سنائی, کہا 40 سال پہلے. بھائی سنو ساتھ میں بولو, کتنے سال پہلے. وہ ابن احرون, دل کو ہلا دینے والی بات ہے میرے دوستو. وہ ابن احرون کہتے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات آئی. 40 سال پہلے, بولے آج سے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات آئی. پہلی رات پورا خراسان میں بلخ میں رہتے تھے, کہا خراسان میں بلخ میں سب لوگ تراویح پڑھنے گئے. بھائی رمضان کی پہلی رات, کہا سب لوگ تراویح پڑھنے گئے. اور وہ ابن احرون کہتے میں شراب کے اڈے پر گیا. کہتے 40 سال پہلے کی بات ہے, رمضان کی پہلی رات میرا پورا محلہ بلخ والے تراویح پڑھنے گئے, میں شراب کے اڈے پر گیا. کہا ایک بات. کہا دوسری بات, جب تراویح پڑھ کے سب لوگ واپس آئے تو میں شراب کے اڈے سے باہر آیا. جب میں شراب کے اڈے سے باہر آ کے اپنے گھر پر گیا تو ابن احرون کہتے میری اکیلی ایک بڈھی ماں تھی, میں اکلوتا بیٹا, میری اکیلی ماں, میں اکیلا بیٹا. میں جب گھر میں گیا تو میری ماں نے مجھے زور کا دھکا مارا. وہ ابن احرون کہتے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات میں شراب کے نشے میں چور ہو کے گھر میں گیا, میری ماں نے مجھے زور سے دھکا مارا اور میری ماں نے کہا شرم کر بے شرم, پورا محلہ رمضان کی تیاری کرتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, صبح میں سب سحری کریں گے, روزہ رکھیں گے, اور تو کم وقت شراب کے اڈے پہ گیا, تو شرابی بن کے آیا, پورا محلہ تراویح پڑھ کے آئے, تو شرابی بن کے آئے. وہ ابن احرون کہتے میری ماں نے مجھے زور سے دھکا مارا, میں گر گیا. بھائی نشے میں تھا, میں گر گیا. کہتے مجھے غصہ آیا, میں نے میری ماں کو پکڑا. اس زمانے میں بڑا بڑا تنور جلتا تھا جس پہ روٹی پکائی جاتی. کہا بس معلوم نہیں, میں نے میری ماں کو پکڑا اور پکڑ کر زور سے دھکا مارا, میری ماں تنور میں گر گئی. وہ ابن احرون کہتے صبح ہونے سے پہلے ہوش آیا تو میری ماں تو راکھ بن گئی تھی. میری ماں ختم, پورے کوئلے کی طرح راکھ بن گئی تھی اور جل کر ختم ہو گئی. وہ ابن احرون کہتے میں گھر میں اکیلا تھا, میری ماں سے محبت کرتا تھا, ایسا نہیں کہ محبت نہیں کرتا تھا, شراب کا نشہ تھا, اور ماں کو دھکا مار دیا, ماں جل کے ختم ہو گئی. تو جس ہاتھ سے میں نے میری ماں کو دھکا مارا اسی ہاتھ کو کاٹ کر میں نے پھینک دیا. کہتے میرا ایک ہاتھ جو نظر نہیں آتا وہ اسی لیے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو سزا دی کہ جن ہاتھوں سے دھکا مارا اسی ہاتھ کو کاٹ کر میں نے پھینک دیا. اور کہتے اس دن سے میں نے بلخ کو چھوڑ دیا, مکہ میں آ گیا. آج 40 سال سے مکہ میں ہوں, 40 سال سے مکہ میں, اور ہر سال حج کرتا ہوں, لیکن ماں کو اپنے ہاتھوں سے میں نے جلایا. اس لیے ہر سال اللہ کسی ولی کو بھیج کر کہتا میں نے تیرے حج کو قبول کیا. 40 سال سے میرا حج قبول ہے. اور کیا کہا مالک ابن دینار سے کہا جاؤ چلے جاؤ, میں نے میری داستان سنا دی, تم تو حج کی خبر لے کر آئے ہو. تھوڑی دیر میں آواز آئے گی جو میں نے نماز پڑھا وہ بھی اللہ نے قبول نہیں کیا. ہر نماز کے بعد اللہ کی آواز آتی ہے تیری نماز قبول نہیں. 40 سال سے نماز پڑھتا ہوں, یہاں جنگل کے درختوں کے پتے کھاتا ہوں, اسی پر اپنا گزارا کرتا ہوں, لیکن 40 سال پہلے ماں کو آگ میں جلایا. نہ میری نماز قبول ہے, نہ میرا روزہ قبول ہے, اور 40 سال سے میرا حج بھی قبول نہیں ہے. سننا, مالک ابن دینار کہتے میں کیا کرتا, بھائی کوئی کیا کر سکتا. مالک ابن دینار کہتے میں چلا گیا, لیکن حضرت مالک ابن دینار اللہ کے ولی تھے. سننا, کہتے میں گیا اور جا کر اپنے خیمے میں سو گیا. بھائی حج کا موسم ختم ہوا تھا. مالک ابن دینار کہتے میں خیمے میں سویا. سب کہو سبحان اللہ کہو. حضرت مالک ابن دینار کہتے میں خیمے میں سویا, میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سننا, حضرت مالک ابن دینار کہتے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا. اللہ کے رسول نے مجھے کہا مالک اٹھو, جاؤ مکہ کی گھاٹی میں جاؤ, اور ابن احرون کو کہو مصطفیٰ نے ایک پیغام دیا ہے. ابن احرون کو کہو مصطفیٰ نے ایک پیغام دیا. مالک ابن دینار فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا پیغام دینا, میں ابھی جا کے بتا دوں گا. ہمارے نبی نے کہا ابن احرون کو جا کے یہ پیغام دے دو, گناہ تو بہت بڑا کیا ہے. ابھی بھی ہمارے نبی کہتے ابن احرون کو کہہ دو گناہ تو بہت بڑا کیا ہے. رمضان کی رات میں شراب پینا مطلب رمضان مہینے کے احترام کو پامال کر دیا. یعنی رمضان کی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھا, تراویح کا کوئی خیال نہیں رکھا. ارے رمضان کی رات میں شراب پی اور سب سے بڑا گناہ اپنی ماں کو آگ میں جلا کے راکھ کر دیا. لیکن ہمارے نبی کہتے مالک اٹھو,
وہ مکہ کی گھاٹی میں جاؤ اور ابن اہرون کو میرا پیغام دو کہ تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، تم نے رمضان کا خیال نہیں کیا، تم نے شراب پی رمضان کی راتوں میں، اور تم نے ماں کو جلا کے راکھ کر دیا، لیکن جا کے پیغام دے دو مصطفیٰ ذمہ داری لیتا ہے، قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کروں گا اور دونوں کو ساتھ میں جنت کے دروازے تک پہنچا دوں گا۔ مصطفیٰ ضمانت لیتا ہے، ہمارے نبی نے کہا جاؤ کہہ دو مصطفیٰ ضمانت لیتا ہے، میں قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کروں گا اور ماں اور بیٹے کا ہاتھ پکڑوا کے دونوں کو جنت کے دروازے تک پہنچا دوں گا۔ بس اتنا خواب مالک ابن دینار اٹھے اور اٹھ کے جو دوڑے گئے، کہتے جب میں دوڑا گیا تو ابن اہرون وہی گھاٹی میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے۔ یہ مالک ابن دینار کہتے میں گیا، میں نے جا کر ان کو پکڑا، ان کے کندھوں کو جھنجھوڑا، میں نے کہا دعا بند کرو، کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میرے نبی کا یہ پیغام ہے، میرے نبی کا یہ پیغام ہے کہ تم نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، تم نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی، تم نے رمضان کی پہلی رات میں شراب پی، تم نے رمضان کی رات میں ماں کو دھکا مارا اور تم نے ایسا دھکا مارا کہ ماں کو جلا کر ختم کر دیا، تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن مصطفیٰ کا پیغام ہے وہ قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کریں گے اور تم دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا اور نبی تمہیں جنت تک چھوڑنے کے لیے آئیں گے۔ بس اتنا مالک ابن دینار کہتے میں نے اتنا کہا، ابن اہرون کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ جو چاہتا تھا 40 سال میں تو نے قبول کر لیا، اللہ 40 سال میں یہی تو چاہتا تھا میری ماں مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تو نے قبول کر لیا، اللہ اب جب معاملہ ہی ختم ہو گیا تو میری دنیا میں ضرورت کیا ہے، اللہ تو نے تو سب قبول ہی کر لیا۔ وہ مالک ابن دینار کہتے وہ مانگتے گئے، زمین پر گرے، قریب گیا تو دیکھا کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیار ہو گئے۔ میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا تھا، بہت کچھ سوچنا ہے میرے پیاروں، بہت کچھ سوچنا ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم اپنی کیا میرے دوستو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ماں کا کیا قصور ہے؟ کیوں ماں کو گالی دیتا میرے دوستو؟ کیوں ماں نے کیا بگاڑا ہمارا؟ کیا بگاڑا؟ 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا۔ ارے میرے دوستو، ہماری ماں نے ہمارے باپ کی گالیاں مفت میں کھائی، ہمارے ماں نے لوگوں کے برتن دھوئے، ہماری ماں نے لوگوں کے کپڑے صاف کیے، ہماری ماں ہم کو بڑا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی وجہ سے تڑپتی رہی۔ ارے ہماری ماں وہ ماں تھی، ہم رات کو بیمار ہوتے تھے، وہ بیچاری تڑپتے ہمیں اٹھاتی تھی، دوا پلاتی تھی، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، ہم گالی دیتے تھے پھر بھی سر پہ ہاتھ رکھتی تھی۔ وہ ماں جس سے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، خیال آیا میرا بیٹا آئے گا، اس کو یہ چیز بہت پسند ہے، اپنا ارمان کچل دیا۔ آج وہ ماں میرے دوستوں، وہ تو ابن اہرون تھے جو 40 سال ایسے گزارے، ہم میں کون ایسا ہے جو 4 گھنٹے ایسے گزار کے بتاوے؟ بتاؤ نا، کوئی 4 گھنٹے مکہ کی گھاٹی میں گزار کے بتاؤ، کوئی 4 گھنٹہ بھوکا رہ کے مکہ کی گھاٹی میں بتاؤ۔ میرے دوستوں، جب موقع ملا ماں کو گالی دی، ماں کو دھکا مارا، ماں کو جواب نہیں۔ ارے میرے دوستوں، یہ ہمارے جوان سیدھے منہ ماں کو جواب دینے بھی تیار نہیں، سیدھے منہ ماں کو جواب دینے تیار نہیں۔ اس لیے ہمارے نبی نے تو بالکل صاف کہا ہے، آپ کو سمجھ میں آوے تو آوے، نہیں آوے تو نہیں آوے، ہمارے نبی نے صاف کہہ دیا تیری نماز تجھے مبارک، تیرا روزہ تجھے مبارک، تیری زکات تجھے مبارک، اگر ماں ناراض ہوگی موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ میرے پیاروں، خیر وہ جو واقعہ میں نے سنایا تھا اس میں ایک اور بات بھی کرنی ہے کہ ہمارے نبی کی شان کیسی شان ہوگی کہ 2 بچے جو دنیا سے بولو ایک مبارک ہاتھ رکھا، بتاؤ اللہ نے زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا ہمارے نبی کی محبت کی ایک جھلک بتاؤ، ارے بولو نا بتاؤ، ارے ہاں یا نہیں بولو نا بتاؤ، اللہ کی قسم جمعہ کی رات بولو، آج رو کے اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہمارے نبی کی محبت۔ جو لوگ عمرہ کرنے گئے، میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتے تھے، آئے اللہ قبول کرتے تھے، اور بڑا تو وہ ہوتا ہے جو ایسا جاتا ہے کہ واپس نہیں آتا، یعنی دعا کرو اللہ وہی کی موت بھی نصیب فرمائے، جب مقدر میں اللہ وہی بلا لے، بولو آمین، بولو جمعہ کی رات ہے، اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی جب مکہ فتح ہوا، بولو مکہ فتح ہوا نا، ارے بولو ہوا نا، مکہ فتح ہوا، ہمارے نبی مکہ آئے، بولو صلی اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. مکہ فتح ہوا 26 پارے میں. مجھے جو بات بتانی، جب مکہ فتح ہوا ہمارے نبی مکہ آئے، زمزم کے کنویں کے پاس آئے. بولو کون سے کنویں کے پاس آئے؟ زمزم. سننا، آج زمزم کا پانی جو ہے نا، آتا ہے نا گھر میں، آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آتا ہے. کوئی قدر نہیں ہم کو، نہ لانے والے کو نہ دیا گیا اس کو. میں تو ایک بات کہتا ہوں، زمزم کا پانی اتنا پیارا ہے کہ حدیث پاک میں لکھا ہے زمزم کا پانی نہیں پیا وہ الگ بات ہے، صرف محبت سے دیکھ لے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن میں زمزم کا پانی اتنا پیارا کیوں بن گیا؟ بھائی زمزم کا پانی دیکھ لے اللہ گناہ کو معاف کرے گا. کیوں؟ وہ وجہ بتا رہا ہوں. ہمارے نبی زمزم کے کنویں کے پاس آئے. بولو مکہ میں کون سے کنویں کے پاس آئے؟ ارے بولو نا، مکہ میں ہے نا زمزم کا کنواں ہے نا. زمزم کے کنویں کے پاس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے. صحابہ کو کیا فرمایا؟ اچھا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ڈول سے پانی نکال رہے. اس زمانے میں کنواں اپنی اصل شکل میں تھا، ابھی تو پاٹ دیا گیا، ابھی تو مشین لگا دی گئی. لیکن اس زمانے میں وہ صحابہ کرام رسی اور ڈول سے زمزم کا پانی کھینچ رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. ہمارے نبی نے فرمایا بھائی ایک ڈول مجھے پہنچانا، ایک ڈول مجھے پہنچانا. ارے صحابہ کرام دوڑے، میں پہنچاؤ، وہ کہ میں پہنچاؤ. خیر ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے یوں ڈول نکالی اور لا کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. سننا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا. بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی پیا اور قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پیا. قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پیا. اور پینے سے پہلے ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک حرکت کرنے لگے. صحابہ نے پوچھا آپ کے ہونٹ مبارک کیوں حرکت کر رہے؟ ہمارے نبی نے کہا میں دعا مانگ رہا ہوں، اور زمزم کے پانی پینے سے پہلے جو بھی دعا مانگو گے پانی کے پیٹ میں جانے میں دیر ہوگی مگر دعا کے قبول ہونے میں دیر نہیں ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم لما شرب له. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا، قبلے کی طرف منہ کر کے پینا، اور زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعا مانگنا. ہمارے نبی فرماتے زمزم کا پانی پیٹ میں پہنچے اس سے پہلے تیری دعا آسمانوں پر پہنچے. اسی لیے زمزم کا پانی یہ قدرت کی نشانی. بولو زمزم کا پانی قدرت کی، قرآن نے کہا یہ قدرت کی نشانی ہے. بولو قدرت کی. تبھی تو ختم نہیں ہو رہا ہے. بھائی دنیا کے سارے کنویں کا پانی ختم ہوتا، زمزم کا پانی کبھی ختم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات. اللہ فرماتے زمزم کا پانی یہ قدرت کی نشانی. لیکن مجھے جو بتانا وہ اور یہ ہے کہ زمزم کا پانی اتنا مبارک کیوں ہوا. بے شک ہم کو معلوم ہے زمزم کے پانی کے پیچھے حضرت ابراہیم کی داستان چھپی ہے. بولو ہاں، یہ بات بالکل پکی. زمزم کے پانی کے پیچھے کون چھپے ہوئے؟ حضرت ابراہیم کی داستان. اور کن کی داستان چھپی ہوئی ہے؟ حضرت اسماعیل سے. حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑا اور وہاں سے زمزم کا پانی نکلا. تو حضرت اسماعیل کی بولو کن کی داستان؟ حضرت. اور زمزم کے پانی کے پیچھے حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ کا رونا بھی تو ہے. تین کی داستان ہے نا. زمزم کے پانی کے پیچھے حضرت ابراہیم بھی ہے، وہی تو چھوڑ کر گئے تھے. ارے وہی تو میدان میں چھوڑ کر گئے تھے. ارے چھوڑ کر گئے تھے نا. کیا فرمایا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تو زمزم کے پانی کے پیچھے میرے پیارے بھائیو حضرت ابراہیم، حضرت بولو حضرت اسماعیل، حضرت. لیکن اب میں بتا رہا ہوں زمزم کا پانی یہ تین سے بڑھ کے اور مبارک کیوں ہو گیا. اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا، لوگ ڈول کھینچ کے پانی نکال رہے. ارے ڈولوں کو ڈال رہے کنویں میں پانی نکال رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ڈول میرے پاس لاؤ. چنانچہ ڈول لائی گئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ چمڑے کی ڈول لائی گئی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف چہرہ مبارک اور آپ کھڑے ہیں، آپ کے مبارک ہونٹ حرکت کر رہے، آپ دعا مانگ رہے. آپ نے زمزم کا پانی پیا. بولو آپ نے زمزم کا پانی. پھر کیا کیا؟ ہمارے نبی نے اپنے منہ میں تھوک مبارک جمع کیا اور وہ ڈول میں ڈال دی. زمزم کا پانی اندر ہے. بولو زمزم کا پانی اندر ہے. ہمارے نبی کا مبارک. سب بولو نا زمزم کا پانی اندر ہے، ہمارے نبی کا مبارک. بس. اور پھر ہمارے نبی پاک پاس میں ایسے ڈول لے کر کھڑے ہو گئے، کچھ مانگ رہے، ڈول لے کر کھڑے ہو گئے. اب جو صحابہ ہے نا، ہر صحابی چاہتا ہے کہ ڈول میرے کو ملے.
بھائی حضرت ابو بکر کھڑے انتظار کرتے کہ مجھے ملے. کیوں؟ اس لیے کہ زمزم کا پانی بھی ہے اور نبی کا. اور ایک بات اللہ کی قسم میرے شالیمار سوسائٹی کے بھائیوں, کان کھول کر سنو, میرے منہ میں تھوک ہے, آپ کے منہ میں تھوک ہے. میرے منہ میں تھوک ہے, اس میں بدبو ہے. آپ کے منہ میں تھوک ہے, اس میں. لیکن اللہ کی قسم, اللہ کی بار بار قسم کھا کر کہو, میرے منہ میں تھوک ہے, آپ کے منہ میں تھوک ہے, لیکن ہمارے نبی کے مبارک منہ میں تھوک نہیں. اللہ نے کہا محبوب مصطفیٰ مرتضیٰ تیرے منہ میں تھوک نہیں, جنت کے نہر کا پانی ہے. جنت کے نہر کا, زمزم کا وہ چمڑے کا ڈول جس میں زمزم کا پانی, اللہ کے رسول کا مبارک ہاتھ اس پر لگا ہوا ہے, اندر زمزم کا پانی, ہمارے نبی نے اس میں مبارک تھوک رکھا. سارے صحابہ جمع, سب کھڑے انتظار کر رہے. حضرت ابو بکر انتظار کر رہے کہ وہ پانی مجھے ملے, اس لیے اس میں دو دو چیزیں, زمزم بھی ہے, بولو زمزم بھی ہے, اور نبی کا مبارک تھوک بھی ہے. آسان الفاظ میں کہو, اس میں حضرت ابراہیم کی داستان بھی ہے, حضرت اسماعیل کی داستان بھی ہے, اور حضرت حاجرہ کی داستان بھی ہے, اور میرے نبی کا مبارک تھوک نہیں, جنت کے نہر کا پانی بھی ہے. حضرت ابو بکر چاہے یہ ڈول مجھے ملے, عمر چاہے مجھے ملے, عثمان چاہے مجھے ملے, علی چاہے مجھے ملے, ارے صحابہ کھڑے سب چاہتے یہ ڈول مجھے ملے. جب ہمارے نبی پانی پی کر فارغ ہوئے تو سارے صحابہ نے یوں ہاتھ بڑھایا. ہمارے نبی نے کہا ہاتھ اپنے پاس رکھو. سب لوگوں نے ہاتھ اپنے پاس رکھا. ہمارے نبی وہ ڈول لے گئے اور زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. بولو بولو سبحان, بولو بولو سبحان, زمزم کے کنویں میں ڈال. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم کو دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا, ہم کو دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے نبی نے کہا اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تو کیا آنے والے امتیوں سے محبت نہیں کرتا؟ تمہارے پیٹ میں زمزم کا پانی جاتا اور ساتھ میں جنت کے نہر کا پانی میرے مبارک تھوک کی شکل میں جاتا. ابو بکر تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا, عمر تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا, بلال تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا, سلمان تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا, ابو ذر تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا, عبداللہ ابن مسعود تیرے پیٹ میں جاتا اکیلا ہوتا. میں نے کنویں میں ڈالا, جو بھی قیامت تک زمزم کا پانی پیتا رہے گا اس کے پیٹ میں زمزم کا پانی بھی جائے گا, میرا تھوک بھی جائے گا, جنت کے نہر کا پانی بھی اس کے پیٹ میں چلا جائے گا. تو مصطفیٰ تو ہم سے وہ محبت کرے کہ کہیں صرف زمزم کا پانی ابو بکر کو یا میرے منہ مبارک کا مبارک تھوک صرف ابو بکر کے پیٹ میں نہ جائے, وہ قیامت تک آنے والے امتی کے مبارک پیٹ میں چلا جائے. تو نبی تو یہ فکر کرے کہ ہمارے پیٹ میں وہ مبارک جنت کے نہر کا پانی چلا جائے, اور ہمیں وہ نبی سے وہ نفرت ہے کہ ان کا چہرہ بھی نہیں پسند آئے. ہاں میرے پیارو, میں نہیں بولوں گا, زیادہ نہیں بولوں گا, ٹینشن مت لو, ٹینشن میں مت آؤ, لیکن بات تو پتے کی ہے یا نہیں اتنا خالی مجھے بول دو. میں غلط بولا؟ ارے بولو نا بھائی, میں غلط بولا؟ ابھی تک میں بولا غلط بولا, اس لیے بات ختم کر رہے ہیں. میں بھی تھکا, آپ بھی تھکے. بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا میرے دوستو, ایک سوال کا جواب, اونلی ون کوشچن. دو گے نا شکیل بھائی؟ تھک گئے آپ اوپر نیچے ہو رہے, میں سمجھا کہیں موبائل پہ بیوی کا کوئی میسج تو نہیں آیا. ہوتا ہے کوئی بیچ میں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے, میرے کو کوئی بولتا ہے کہ مولانا تم کو معلوم ہے تمہارے بیان میں سے اٹھ کے چلا گیا. میں نے کہا کیا کرے بیچارہ, گھر کا دکھی ہوگا. ہاں میسج بھی آ جاتا ہے نا. پہلے تو گھنٹی بجتی تھی تو لگتا تھا بیوی نے فون کیا, پھر ایسے چپکے چپکے محبت, یا مولانا لمبی لمبی باتیں کرتا, وہاں محبت کی میسج چلتے رہتے. شکیل بھائی ایسا تو نہیں ہے نا؟ اچھا وہاں موبائل لائن, یہ بہت اچھا کیا, موبائل نہ رہے بات نہ بجے بات. آپ لوگ کوئی موبائل پہ کھیل تو نہیں رہے نا؟ لیکن آج کل ہمارے جوانوں کو موبائل کے بغیر چلتا ہی نہیں. ایک وقت کا کھانا نہیں ملے گا چلے گا, لیکن موبائل. اچھا رات کو صحیح میں رات کو میں کبھی کبھی بولتا ہوں تو ابا نہیں ہے تو ڈبا ہے. جتنے باپ ہیں نا ان کو میں بولتا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی بولتا ہوں تو ابا نہیں ہے تو. کیوں معلوم ہے ہم لوگ کیا بولتے معلوم؟ میرا بیٹا ارے اتنا سدھر گیا, اب تو عشاء کے بعد بس عشاء پڑھا اور آ کے سو گیا, بس اپنا روم بند کر دیا سو گیا, اتنا اچھا میرا بیٹا. میں کہتا ہوں ابا تیرے کو ڈبا بنایا, وہ سویا نہیں, موبائل میں کھو گیا. وہ جو بازاروں میں اور باہر چوکھٹوں پہ جو زینا نہیں ہوتا وہ آج تیرے گھر کے روم میں زینا ہو رہا ہے. یہ انٹرنیٹ, یہ فیس بک. ایک بھائی میرے کو بولتا مولانا میں نے فیس بک پہ 65 دوست بنائے. کتنے؟
اور اس نے کہا کچھ لڑکیاں بھی ہیں. میں نے کہا ہو سکتا زیادہ لڑکیاں ہی ہوگی, تو ہی تو فیس بک پہ جاتا, ورنہ لڑکے کیا کم دکھتے باہر تیرے کو راستے میں. میں نے کہا 65 دوست بنائے, ہر دوست جہنم میں لے جائے گا, مصطفیٰ کو اپنا لیتا جنت کا راستہ مل جاتا. آپ لوگ بیٹھے نبی سے محبت کرتے, یہ جو سامنے بیٹھے پوچھ رہا ہوں بھائی, کرتے بھائی نبی سے محبت کرتے؟ یہ جوانوں سے پوچھ رہا ہوں. یہ لوگ بھی سوچتے کہ کائے کو سامنے بیٹھا, دور بیٹھا ہوتا تو اچھا ہوتا. بھائی کرتے, بولے نہیں, سامنے بیٹھے اسے پوچھا کرتے محبت کرتے؟ ارے ہاں یا نہیں کرتے؟ جیب میں ہاتھ ڈالو. ارے ان لوگوں سے بول رہا ہوں جیب میں ہاتھ ڈالو. ارے جیب میں ہاتھ ڈالو. میں کہاں ڈال رہا ہوں تمہاری جیب میں پیسہ؟ بھائی تیرے کو مبارک, میں کہاں مانگا, میں مانگا؟ جیب میں ہاتھ ڈالو. میرے کو بتا مسواک نکلتا ہے کہ موبائل نکلتا ہے؟ اب بھی فیصلہ محبت کرتا کہ نہیں کرتا, اب بھی فیصلہ ہوگا. اس لیے کہ جو مسواک نکلے گا تو حدیث میں لکھا ہے کہ جس کے جیب سے مسواک نکلے اور جو نماز سے پہلے مسواک کرے, حدیث میں لکھا وہ ڈائریکٹ اللہ رسول سے بات کرے. تو مسواک والا اللہ رسول سے, اور موبائل والا ہاں دنیا والوں سے نہیں, لڑکیوں سے. ہاں, اور آپ کو کیا کرے گا معلوم شکیل بھائی, یہ دیکھتا رہے گا, میسج بھیجے گا پھر, اور اگر اس نے وہاں سے بھیج دیا آئی لو یو, او پھر تو اس کی رات جو برباد ہو گئی ہے. کب صبح ہوگی, کب صبح ہوگی, کب صبح ہوگی, اس لیے کہ اس نے بھیج دیا. ہاں عجیب ہے, عجیب میرے دوستوں. بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور معلوم ہے ایک بھکاری تھا, بھکاری, سنا آپ نے کبھی سنا؟ ارے بھکاری دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا بھکاری, دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ وہ کسی سے مانگ رہا, پیسہ مانگ رہا. کتنا مانگ رہا ہے معلوم ہے؟ ہاں چلو آیا کوئی بھکاری آیا, میں بولتا ہوں شکیل بھائی کے پاس ہی آیا ہوگا. آ کر کیا بولتا معلوم؟ 12 روپیہ دینا نا, 12 روپیہ. اب شکیل بھائی چوکے کہ 12 روپیہ کا کو مانگتا. بھائی مانگے بھائی 2 روپیہ مانگے, 5 روپیہ, 12 روپیہ. تو شکیل بھائی نے غصے میں کہا 12 روپیہ کا کو مانگتا. کافی پینا. بھکاری کیا بولتا ہے؟ کافی پینا ہے, کافی پی. تو شکیل بھائی نے غصے میں کہا میرے کو معلوم ہے کافی 6 روپے کی ملتی ہے. ارے ہماری مارکیٹ میں کافی 6 روپے کی ملتی, 12 روپے کا کو. گرل فرینڈ کو بھی پلا تھا, گرل فرینڈ کو بھی. آپ سمجھے میری بات, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ بھائی, سمجھ رہے کہ نہیں سکتے؟ تو شکیل بھائی نے کیا کہا, بھکاری اور گرل فرینڈ. ارے ایک تو بھکاری ہے, بھیک مانگتا ہے اور 12 روپیہ مانگتا ہے, 2 کافی کا پیسہ مانگتا. شکیل بھائی نے غصے میں کہا بھکاری ہے اور گرل فرینڈ بناتا ہے. تو کہتا ہے نہیں, گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا, بھکاری نے گرل فرینڈ نہیں بنایا ہے, گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا. بہت سے بیٹھے بھکاری سے. میرے دوستوں عجیب ہے, آپ کو میں صحیح کہوں, میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, بہت جگہوں پر کہتا ہوں, یہ شالیمار میں شاید پہلی مرتبہ آیا. ایسے ایک بات کہوں, یہ ہم لوگ جوان لوگ جینس پہنتے, جینس, ہاں یا نہیں؟ ارے بولو نا ہاں یا نہیں؟ پہنتے, جینس پہنتے نا. اچھا ایک بات بتاؤ, ہماری سائیکولوجی, ہمارا دماغ, اب ایک ڈسپلن والا آدمی, ایک اچھے کیریکٹر والا آدمی, ایک ریسپیکٹڈ آدمی, وہ ایسا ہوگا کہ جو پینٹ پہنا ہوگا یا جینس پہنا ہوگا, دونوں پائچے کا کلر ایک ہی ہوگا. صحیح غلط؟ بھائی دیکھو, یہ جیسے میرا یہ پائچہ یہ سفید ہے, تو یہ بھی کیسا ہے؟ جیسے یہ بھائی بیٹھے دیکھو, ان کی پتلون ایک طرف کالی تو دوسری طرف بھی کالی. بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب آج کل کی اسٹائل کیسے نکلی معلوم ہے, وہ جینس بھی پہنتا ہے تو 2 کلر کی. میں نے ایک کو دیکھا, ایک پائچہ لائٹ بلو, ایک پائچہ ڈارک بلو, لائٹ بلو ڈارک. ارے میں تو دیکھتا کر میرے کو بولتا کیا دیکھتا. میں نے کہا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, تو الٹی پہنا کہ سیدھی پہنا. ایک طرف سے دیکھتا ہوں تو الٹی پہنا, ایک طرف سے دیکھا تو سیدھی پہنا. تو یوں کر کے دیکھا میری طرف آنکھ نکال کے دیکھا, ہاں پہنا. پھر اس کی جینس میں اتنے جیب لگے ہوئے تھے کہ میرے کو یقین ہے اس کو بھی نہیں معلوم کہ کتنے جیب ہے اس میں. اچھا تیسری بات, میں نے جان بوجھ کے اس کو چھیڑا. میں نے کہا یہ سیکنڈ ہینڈ معلوم ہوتی ہے, کسی کی اتری ہوئی پہنا ہے. تو کہتا ہے قاری صاحب کیسی بات کرتے ہو, میں بڑے گھر کا رہنے والا, یہ 3 دن پہلے اتنے بڑے شو روم سے خرید کے لایا. میں نے کہا بھائی غصے کا ایک ہوتا, وہ پھٹی ہوئی ہے اس لیے بولتا ہوں. تو کہاں پھٹی ہوئی ہے؟ میں نے کہا تیرا گھٹنا دے, وہ گھٹنے پہ چیرے پڑے ہوئے. دیکھا ہوگا آپ نے جین پہ چیرے دیکھے کہ نہیں, ادھر گھٹنے پہ چیرے پڑے ہوئے. تو کیوں دیکھتے ہیں, اب چیرے تو پڑے ہوئے تھے. کہتا ہے, میں نے کہا لیکن یہ اچھا. پھر چوتھی بات میں نے کیا دیکھا معلوم, اس کی جینس میں ہارٹ بنتا ہے نا, ہارٹ, دل کا شیپ یہاں بنا ہوا تھا, یہاں.
تو میں نے اس کو کہا کیسا پاگل باولا ہے تو، ہمارا ادھر ہے تیرا ادھر کا کو لٹک رہا ہے؟ بھائی ہمارا دل ادھر ہے تیرا ادھر کا کو لٹکتا ہے؟ اٹیک ادھر آتا ہے، ادھر کبھی آیا پاؤں کبھی ایسا لٹکایا؟ تو بڑا غصے، ارے بھائی دکھتی بات ہے غصے ہوا، اب میں نے اس کو ایسا کہا تو بڑا غصے ہو گیا، بڑا غصے ہو گیا۔ مجھے غصے میں کیا کہتا معلوم ہے، کیونکہ بڑے خاندان کا تھا، مجھے غصے میں کیا کہتا ہے، تم ملا لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہے، تم مولوی لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے، تم لوگ کا تو حال کیسا ہے معلوم ہے؟ اس نے انگلش میں کہا تم لوگوں کا حال تو کیسا ہے، جسٹ ایز اے فراگ ان اے ویل، یعنی جیسے وہ مینڈک کنویں میں ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ پورا کنواں بس یہی میری دنیا ہے، تم باہر نکلو۔ مجھے کہا دس از ماڈرن اسٹائل، یعنی یہ تو اسٹائل ہے۔ مجھے کہا اور پھر کوئی ہیرو کا نام لیا، میں بھول گیا، کہا وہ ہیرو، وہ کہتے وہ لمبا لمبا ہیرو، اس نے ایسا پہنا تو ہم سب نے بھی، میں کیا بولا معلوم، اچھا ہوا وہ پہنا، وہ نہیں پہنا ہوتا تو کہاں کہاں دکان بند کرنے جاتے۔ ایسا ہوتا میرے دوستوں، کیا کرے بتاؤ۔ ایک بات ہے میرے پیارو، ایک بات ہے، دیکھو یہ تو میں نے اس لیے آپ کو ہنسایا، اسے کافی دیر سے کافی سینسیٹیو ہو گئے تھے، اور واقعتاً سینسیٹیو میں بھی خود بھی ہو گیا تھا، اس لیے کہ جب ماں کا معاملہ آتا ہے تو کون سینسیٹیو نہیں ہوگا، اور جب مصطفیٰ کا معاملہ آتا ہے اور مصطفیٰ کی وہ ارے ہمارے نبی کے بہت معجزے سنے، لیکن اللہ کی قسم آپ بتاؤ یہ معجزہ کیسا تھا کہ جس ماں کے 2 بچے گزر گئے ہو، جس باپ نے 2 بچوں کے جنازے کی تیاریاں کی ہو، جس ماں باپ نے یہ سوچا ہو کہ مصطفیٰ کھا کر جائیں گے تو بچوں کو غسل دینا ہوگا، کفن پہنانا ہوگا اور انہیں دفن کرنا ہوگا، اور آج کی رات ماں کے پاس بچے نہیں ہوں گے، اور وہی بچے جب دسترخوان پر آئے ہوں گے تو اللہ کی قسم ان کا دل نے کہا ہوگا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے، ہمارا مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے، بولو ہمارا مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے۔ میرے دوستو نفس نفس پہ راحت ہے، قدم قدم پہ جنت ہے، جہاں جہاں سے شفیع المذنبین گزر گیا، جہاں ہمارے نبی گزر گئے وہاں راحت ہی راحت مل گئی۔ ارے میرے پیارے دوستو اس سے بڑھ کر کیا راحت ہوگی، اللہ کی قسم آج کوئی مجھے پوچھے کہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بتا دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی، بولو آپ لوگ بولو، کوئی مکہ کہتا، کوئی مدینہ کہتا، سنو توجہ، اس لیے کہ مکہ بھی مقدس، بولو مکہ بھی مقدس، قرآن کریم نے مکہ کی تعریف کی، ارے قرآن کریم نے مکہ کی تعریف کی نا، قرآن کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ میرے دوستو آج بھی علماء کی 2 گروپ، علماء کی 2 جماعتیں، ایک جماعت کہتی مکہ سب سے اونچا، ایک جماعت کہتی مدینہ سب سے اونچا، میں فیصلہ سنا رہا ہوں، ایک جماعت کہتی مکہ اونچا، ایک جماعت کہتی مدینہ اونچا۔ مکے والے نے کہا مکہ اونچا اس لیے کہ وہاں زمزم کا کنواں ہے، مکہ اونچا اس لیے کہ وہاں کعبہ ہے، مکہ اونچا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے، مکہ اونچا اس لیے کہ وہاں طواف ہوتا ہے، مکہ اونچا اس لیے کہ وہاں صفا پہاڑی ہے، مکہ اونچا اس لیے کہ وہاں مروہ پہاڑی ہے، مکہ اونچا اس لیے کہ وہاں غار ہرا ہے، ارے مکہ اونچا اس لیے کہ میرے نبی وہی تو پیدا ہوئے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینہ اونچا، ارے مدینہ سے افضل کوئی جگہ نہیں، کیوں کوئی جگہ نہیں؟ اس لیے کہ روضہ مبارکہ اگر نظر آتا ہے تو مدینے میں نظر آتا ہے، نبی کا منبر نظر آتا ہے تو مدینے میں نظر آتا ہے، جنت کی کیاری نظر آتی ہے تو مدینے میں نظر آتی ہے، اصحاب صفا کی چوکھٹ نظر آتی ہے تو مدینے میں نظر آتی ہے، احد پہاڑ نظر آتا ہے تو مدینے میں نظر آتا ہے۔ اور میرے دوستو جتنے معرکے نظر آتے تو مدینے میں نظر آتے، جتنے احکام نظر آتے مدینے میں نظر آتے، دین مکمل ہوتا ہے تو مدینے میں مکمل ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے یہ بیان کو پورا سنا ہوگا دوستو، بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرے، اور پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔